ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں اس کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہے. تو یہ جو پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک کے ایام ہیں، ان میں کوئی بھی نیکی کی جائے، روزہ رکھا جائے، تہجد پڑھی جائے، صدقات و خیرات کیے جائیں، یا کوئی بھی نیکی کا بھلائی کا کام کیا جائے تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ایام ہیں ان کی قرآن مجید میں قسم بھی اٹھائی گئی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. تو جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی راتیں ہیں، تو ان کے دن کی بھی فضیلت ہے اور رات کی بھی فضیلت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کا ارادہ ہو، صحیح حدیث ہے، جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا تو اس کو چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. تو بہتر ہے، مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو تو وہ پہلی تاریخ سے لے کر جب تک قربانی نہ کر لے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، افضل ہے یہ. اور ایام تشریق بھی ہیں، ان میں 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ایام تشریق شروع ہوتے ہیں، جن میں تکبیرات تشریق ہے، جس میں زور زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھا جاتا ہے. یہ بھی انہی ایام سے منسلک جو ایام ہیں ان کی فضیلت کی بات ہے. اور 9 ذی الحجہ کے روزے کی ایک الگ سے فضیلت ہے، عرفہ کا روزہ جسے کہا جاتا ہے. تو 9 تاریخ کا روزہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے. 2 کلمات ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب. آپ کو پتہ ہے فعیل بمعنی مفعول کثرت سے آتا ہے عربی میں، تو یہاں حبیب بمعنی کیا ہے؟ محبوب. اللہ کو بہت محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں قیامت کے دن بہت بھاری ہے. دیکھو کسی عمل کو کرنے کے لیے موٹیویشن چاہیے نا، ہمیں کوئی عمل ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہیں سے موٹیویشن ملتی ہے تو ہم اس عمل کو کر لیتے ہیں. تو موٹیویشن کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو اس عمل کے کرنے کی ترغیب ملتی ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص آپ کو آپ کے کہتا ہے کہ یہ عمل کر لو، اس سے تمہارا محبوب خوش ہو جائے گا، تو ایک دم ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم یہ عمل آپ لوگ کر لیں، کوئی چاہے مشکل عمل ہی کیوں نہ ہو. لیکن بھائی جس سے ہمیں محبت ہے، یہ عمل کرنے سے ہمارا محبوب خوش ہو جائے گا، اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے. محبوب کو جو کام محبوب ہو اس کو کرنے کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے. 5 دفعہ اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے. بھائی یہ تمہارے محبوب کو اس سے محبت تو نہیں ہے، لیکن اس کے کرنے سے تمہیں فائدے بہت حاصل ہوں گے. آپ کوئی کام کرتے ہیں جس پہ آپ کو پیسے بہت مل رہے ہوں، بڑی مشکل جابس آتی ہیں، لیکن لوگ اس لیے کر لیتے ہیں کہ اس میں تنخواہ بہت زیادہ ہے، پیسے بہت زیادہ ملیں گے، مشکل جابس بھی کر لیتے ہیں لوگ. اس سے بھی انسان کو موٹیویشن ملتی ہے. اور رکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ عمل مشکل بہت ہے، تو یہ رکاوٹ بھی اگر دور کر دی جائے تو پھر اس عمل سے کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ یقیناً نہیں بنتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ ہمارا محبوب اللہ ہے. تو یہ 2 کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں. تو مسلمان کے لیے اس کلمے کو زبان سے بار بار دہرانے کے لیے اتنی ترغیب کافی ہے کہ ہمارے محبوب اللہ ہے، اس اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہیں. یہ کافی ہے. بہت سے علماء اکابر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کسی عمل کو صرف اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا، حالانکہ اس میں کوئی الگ سے ثواب نہیں تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح حدیث، کدو بنا ہوا تھا، کدو کا سالن. انس بن مالک برتن بار بار گھما گھما کے نا اس میں کدو تلاش کر رہے تھے سالن میں. ایسا ہوتا ہے نا آج کل سالن میں جیسے بوٹیاں تلاش کی جاتی ہیں، تو حضرت انس بن مالک کیا تلاش کر رہے تھے؟ کدو. پھر فرمایا کہ مجھے اس سے اس لیے محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو سے، لوکی سے محبت تھی، تو صرف اس لیے وہ لوکی تلاش کر رہے ہیں سالن میں کہ میرے نبی کو، میرے محبوب کو اس سے محبت. تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے عام طور پر اس کی محبوب چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے.
تو امام بخاری رحمہ تعالی یہ کلمہ لے کر آئے حبیبتانی الی الرحمن. بھئی یہ سبحان اللہ و بحمدہ دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. تو بس اتنا ہی کافی ہے مسلمان کے لیے کہ ان کلمات کا کثرت سے اپنی زبان سے ورد کیا جائے. میں طلبہ سے ہٹ کر تھوڑا سا عوام سے بھی تھوڑا سا خطاب کر رہا ہوں نا. آپ کو پتہ ہے آج لوگ جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے پتہ نہیں کتنے لاکھ دفعہ وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں. بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، کسی نے بتا دیا یہ کلمہ پڑھو. روزگار نہیں مل رہا، کسی نے بتا دیا یہ والا کلمہ پڑھو. سر پہ بال نہیں اگ رہے، کسی نے بتایا بھائی یہ وظیفہ پڑھ کے دم کرو ہے بھائی. لیکن مسلمان کے لیے کسی کلمے کو زبان سے دہرانے کے لیے، کسی کلمے سے محبت کے لیے ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کافی ہے کہ یہ کلمات کس کو محبوب ہیں؟ اللہ. بس اس نیت سے پڑھے ہم. آج ذکر کرنے والے بہت لوگ ہیں لیکن صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے. تو ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو اپنی ویلیو اگر اللہ کی نظر میں بڑھانا چاہتے ہیں تو صبح و شام ذکر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں کہ اللہ تجھے یہ کلمہ محبوب ہے لہذا میں اپنی زبان سے اس کلمے کا ورد کروں گا. دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفیفتان علی اللسان. بعض دفعہ آپ کو پتا ہے اس میں مجھے اجر بھی زیادہ ملے گا، اللہ خوش بھی ہوگا، لیکن کام مشکل بہت ہوتا ہے. اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا بہت اجر، اللہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے، لیکن کام آسان کام ہے، بہت مشکل. تو روزہ رکھنا بہت زیادہ اجر، اللہ روزے سے خوش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ. نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں خود دوں گا، کسی کے ذمہ نہیں لگاؤں گا کہ فرشتوں کو بھائی جا کے اس روزے کا اجر دے دو. اتنا پسند ہے اللہ کو روزہ. لیکن آسان کام آپ لوگوں کو تو مجھے لگ رہا ہے بالکل بھی اردو نہیں آتی، لیکن آسان کام نہیں ہے. اس لیے بہت کم لوگ روزہ رکھتے ہیں. بھائی ثواب بہت زیادہ ہے، اللہ خوش بھی بہت ہوتا ہے، لیکن صبح کا پراٹھا بھی چھوڑنا پڑے گا، دوپہر کی چائے بھی چھوڑنی پڑے گی، شام کے سموسے بھی چھوڑنے پڑیں گے. بہت ساری ٹینشن ہے، ثواب بھی بہت، اللہ بھی خوش، لیکن آسان کام. اٹ از ناٹ ایزی فار اس ٹو ڈو دس. کچھ یاد کیے ہوئے ہم نے بھی پرانے اسٹرکچر، اب جس میں کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے. اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ فار اس ٹو پرفارم روزہ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اجر بھی بہت زیادہ. اچھا نماز اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، لیکن اللہ نے خود فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں پر جو اللہ کا خوف ہے دل کے دلوں میں. لیکن نارملی نماز پابندی سے پڑھنا آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کے لیے فرمایا خفیفتان علی اللسان، کیونکہ یہ کلمات زبان سے ادا کیے جاتے ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، اس لیے بہت زیادہ اللہ کو محبت اور ان کی ادائیگی زبان کے لیے بہت آسان. فرمایا ثقیلتان فی المیزان. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ جب زبان پر اتنے ہلکے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ ہم زبان سے یہ دو کلمے ادا کر سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اتنا ہی ہلکا ویٹ ہو ان کا ترازو میں. قیامت کے دن وزن لا کے رکھا جائے تو کوئی اس کی ویلیو ہی نہ ہو، ویٹ ہی نہ ہو. تو آپ نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان. جب ترازو قیامت کے دن اعمال کا لگے گا تو ان میں یہ کلمات بہت زیادہ وزنی ہوں گے، بہت نیچے جھکا دیں گے. یہ دو کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ اگر قرآن و سنت میں غور کریں گے، قرآن میں یا احادیث میں، تو سبحان اللہ اور الحمدللہ ان کلمات کی فضیلت سب سے زیادہ ملے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک، اس پر جو غلط الزامات لگے ہیں ان الزامات کو اس سے بری کر دینا، یہ بھی کسی کی تعریف کا طریقہ ہوتا ہے. کسی نے کسی پہ الزام لگا دیا یہ کرپٹ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں بھائی یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ بد کردار نہیں ہے، یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہوتا ہے.
اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف اچھی صفات کی نسبت کی جائے، یہ باکردار ہے، یہ سچا ہے، یہ طاقتور ہے۔ تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف تمام اچھی صفات کی نسبت کی جائے، اور سبحان اللہ یہ تنزیہ ہے، تمام بری صفات سے اللہ کو پاک قرار دیا جائے۔ اس لیے ان دو کلمات کی شریعت میں سب سے زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اللہ کی ایک جامع تعریف کر دی۔ اللہ کی طرف جو عیب منسوب ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، جب آپ نے سبحان اللہ کہا اس کا مطلب اللہ اولاد کی عیب سے پاک۔ مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب آپ نے سبحان اللہ کہا تو اللہ کی طرف اس عیب کو آپ نے اولاد کی عیب سے اللہ پاک ہے۔ کسی نے کہا مریم اللہ کی زوجہ ہیں، تو سبحان اللہ میں آپ نے اللہ کو اس عیب سے پاک قرار دیا۔ اللہ تجھ میں یہ عیب نہیں، انسانوں میں تو یہ کمال ہے کسی کی بیوی ہونا، بیٹا ہونا، تبھی میں صاحب کمال ہوں آپ کی راہ، اس لحاظ سے ایسا کمال ہے کہ کمال ہو گیا۔ اور تو میرے پاس، میں تو قیامت کے دن ایک ہی عمل پیش کروں گا، ایک ہی عمل ہے میرے پاس ہے اللہ 18 بچے ہیں اور 4 گھر ہیں۔ اب خواتین آئی ہوئی ہیں تو میں زیادہ پریشان کر جاتا، حدیث کو میں مکمل کروں جلدی سے۔ تو لیکن اللہ کے لیے بیوی کا ہونا اور اولاد کا ہونا عیب۔ آیت الکرسی پوری اسی تنزیہ ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان کو بنایا پھر تھک گیا، ایک دن اللہ نے آرام کیا۔ اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ولا یؤودہ حفظہما، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور ان کو بنا کے اللہ تھکا نہیں۔ اس لیے اللہ نے جو ایک دن رکھا وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تھک گئے تھے۔ ہم تو 6 دن کام کرتے ہیں نا، پھر ایک دن آرام۔ ویسے ہمارے پاکستان میں تو 6 دن بھی کام نہیں ہوتا، لیکن ایک دن آرام ہوتا ہے۔ جو حکومتی لوگ ہیں نا وہ 6 دن بھی آرام کرتے ہیں، اور پھر ایک دن اس آرام کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے، اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ آرام کرتے ہیں۔ بہت تھک گئے ہیں 6 دن آرام کر کے۔ تو سبحان اللہ میں ہر قسم کے عیبوں سے اللہ کو پاک کر دینا، تمام عیبوں سے اللہ کیا ہے؟ پاک۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تنزیہ، منزہ ہے وہ ہر عیب سے۔ اور الحمدللہ کسی کی تعریف کامل نہیں ہوتی صرف اس کی طرف عیبوں کو دور کرنے سے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ آپ طالب علم میں آپ کو پتا ہے الحمدللہ میں کتنے قول ہے الف لام میں جنس کا ہے، جن سے حمد ہر فرد حمد خاص واسطے جب ترجمہ کرتے ہیں نا طلبہ بالکل لفظی ترجمہ، تو الحمدللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جن سے حمد ہر فرد حمد خاص واسطے ثابت ہے اللہ کے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ حمد کی جو جنس ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اور تعریف کے جتنے افراد ہیں الف لام اگر استغراق کا ہو، یعنی دنیا میں کسی کی کسی بھی وجہ سے تعریف اگر ہوتی ہے تو وہ تمام وجوہات اللہ میں علی وجہ الکمال پائی جاتی۔ اگر ہم کہتے ہیں فلاں کی تعریف کرتے ہیں فلاں جمال ہے، خوبصورتی ہے، تو سب سے زیادہ جمال کس میں ہے؟ اللہ میں۔ اتنا جمال کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا براہ راست کلام سنا۔ بھائی میں زیادہ لمبی تو نہیں، میں نے تفصیل شروع کر دی گئی، ایسا نہ ہو آپ کا پروگرام کا کوئی سیٹ اپ ہی ہوں تو ممبر پہ کبھی اٹھا دے تو پولیس بلوانی پڑتی اٹھانے کے، تو میں بس جلدی سے سمیٹ رہا ہوں۔ مزہ آ رہا ہے اصل میں مجھے یہ جمال اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے میں نا۔ تو جمال اللہ تعالیٰ کا، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش کی ہے، کسی اور پیغمبر نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش نہیں کی، یعنی یہاں دنیا میں، آخرت میں تو ہوگا۔ واحد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں؟ کیا اکیلے موسیٰ کو اللہ سے محبت تھی؟ جو اللہ سے کہہ رہے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنا جلوہ دکھا میں تجھے دیکھوں گا۔ یہ خواہش نہ آدم علیہ السلام نے کی، نہ ابراہیم علیہ السلام نے، نہ نوح علیہ السلام نے، نہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی پیغمبر نے نہیں۔ اکیلے کس نے کی ہے یہ خواہش؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کیا باقیوں کو محبت نہیں تھی؟ نہیں بھائی، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اللہ سے اللہ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ کا کلام براہ راست سنا کرتے تھے، بیچ میں فرشتے کا واسطہ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کسی کا کلام سن کے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک بھڑکتی آگ محبت کی۔ اگر کلام خوبصورت ہو، فون آیا آپ کے پاس، ہیلو کی آواز آئی، مختلف طریقوں کی ہیلو کی آوازیں آتی ہیں، آپ نے بولا السلام علیکم، وہاں سے جواب ہے وعلیکم السلام، بعض جواب ایسے رپلائی ہوتا ہے آپ کہتے ہو ابھی لینڈ کارڈ بات ہی نہیں کروا، بعض دفعہ ایسی آواز آتی ہے وعلیکم السلام کی، انسان کہتا ہے بس اب فون کو رکھنا ہی نہیں۔ انسان کی فطرت ہے وہ اچھی آواز کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جس کی آواز میں خوبصورتی ہو اس کے دیدار کی طرف بھی مائل ہوتا ہے، پھر وہ آواز سے محبت بڑھتی ہے، عشق بڑھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب براہ راست اللہ کا کلام سنانا، اس کی چاشنی اتنی زیادہ محسوس کی، اس کی لذت اتنی زیادہ محسوس کی کہ بےتاب ہو گئے کہ میں اللہ تیرا دیدار کیے بغیر اب چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی حضرت موسیٰ کو یہ کہہ سکتے تھے کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ اللہ نے کہہ دیا۔ اس کہنے کے بعد حضرت موسیٰ کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت تھی؟ بولو بھائی، جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا لا ترانی کہ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں انشاءاللہ سورہ رحمان شروع کروں گا۔ سورہ رحمان کا پہلا رکوع اور 27ویں پارے کا رکوع نمبر 11۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ الرحمن، الرحمن کا مطلب واضح ہے، علم القرآن، الرحمن یہ مبتدا ہے، علم القرآن اس کی خبر، علم القرآن اس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اور انسان کو سکھایا بیان یعنی بولنا، اپنی بات کو ایکسپلین کرنا۔ بان یبینو بینونتن کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، طلاق بائن کا لفظ سنا ہوگا، یعنی وہ طلاق جس میں میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے۔ ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، ایک بائن ہوتی ہے۔ رجعی کا مطلب مرد کو رجوع کا حق ہے، بائن کا مطلب بینونت ہو گئی ہے، جدائی ہو گئی ہے۔ بین واضح کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں حق اور باطل بالکل جدا جدا ہوتے ہیں۔ تو مبین بیان کرنے والا، تو بیان اسی سے نکلا ہے، ظاہر کرنا، ایکسپلین کرنا، جس میں آپ صحیح اور غلط کو یعنی واضح کر سکو آپ۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند بحسبان حساب کے ساتھ ہے، حسبان حساب کو کہتے ہیں، یعنی ایک اندازے کے ساتھ ہے، ایسے ہی تکا نہیں ہے کہ بے تکے جو منہ اٹھائے جہاں مرضی جا رہا ہو، سورج اور چاند اس طرح سفر کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے، ایک حساب کے ایک کیلکولیشن ہے سورج اور چاند کی، اس کیلکولیشن کے حساب سے وہ سفر کر رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم کہتے ہیں بیلوں کو، بیل نہیں ہوتی جو بغیر تنے کے پودے ہوتے ہیں، اور شجر کہتے ہیں جو تنے والے ہوتے ہیں، تو بیلیں اور جو تنے والے پودے یا درخت ہیں، یسجدان یہ دونوں سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدے کا مطلب کیا ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ والسماء رفعها، اور آسمان، رفعها اس اللہ نے آسمان کو بلند کر دیا، ووضع المیزان اور رکھ دیا اس نے ترازو، کوئی بھی ناپنے کا پیمانہ ہو اس کو میزان کہا جائے گا، یہ اس میں آلہ ہے۔ وزن یوزن پڑھا جاتا ہے، وزن یزن وزنن، ضرب یضرب ضربن کی طرح وزن کرنا، تو میزان یہ تولنے کو بھی کہتے ہیں اور تولنے کے آلے کو بھی کہتے ہیں۔ آلے کا مطلب کیا ہے؟ مفعال کے وزن پر میں نے بتایا تھا نا جب گرامر شروع کی تھی، شروع کے لیکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اصل میں تھا میزان، وزن سے، مفعال کا وزن، تولنے کا آلہ، یعنی کوئی بھی چیز جو پیمانہ ہو، صحیح اور غلط کو میں فرق کرنے کا، چیزوں کا کتنا اس کے اندر ویٹ ہے، اس کو میزان کہا جاتا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ اصل میں تھا ان لا، تو ان مصدریہ ہے، لِأَلَّا لِأَلَّا تطغوا فی المیزان، مصدریہ نہیں ہے، لِأَلَّا یہاں لام محذوف ہے، یعنی ہم نے میزان کو اس لیے رکھ دیا تاکہ لا تطغوا کہ تم سرکشی مت کرو فی المیزان تولنے میں، کسی بھی چیز کو ناپنے میں، تولنے میں سرکشی مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو، صحیح صحیح تولو۔ اچھا، وضع المیزان، ہاں، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ اور سیدھا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، قسط انصاف کو کہتے ہیں، یعنی سیدھا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور تولنے میں خسارہ مت کرو، کمی مت کرو۔
اخسار خسارے سے نکلا ہے نا، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. والارض وضعها، اور زمین کو رکھ دیا اس نے، للانام، مخلوق کے لیے. انام مخلوق کو کہتے ہیں. فیہا فاکہۃ، جس میں پھل ہیں، والنخل، اور کھجوریں ہیں، یعنی کھجور کے درخت کو نخل کہا جاتا ہے. ذات الاکمام، چھلکوں والے. کم غلاف کو کہتے ہیں، چھلکے نہیں غلاف، یعنی کم اصل میں آستین کو کہتے ہیں نا عربی میں، اور اکمام اس کی جمع آتی ہے. تو اکمام سے یہاں مراد ہے پھلوں کے جو غلاف ہوتے ہیں، غلاف ان کو کہا جاتا ہے. تو کھجور کے اوپر تو چھلکا ہی ہوتا ہے، شاید اسی پر اس کا اطلاق کیا جائے گا یہاں. والحب ذو العصف، اور دانے یعنی غلہ. دانے سے مراد گندم، جو، اس طرح کے جو بھی اناج ہم کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، اس کو حب کہا جاتا ہے. قرآن میں آتا ہے نا فالق الحب والنوا، نوا گٹلی کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے. تو حب کا مطلب دانے. ہر دانے کو نہیں کہا جاتا حب، وہ جو کھانے والے دانے ہوتے ہیں جس کو ہم ترکاریاں کہتے ہیں، غلہ کہتے ہیں. والحب ذو العصف، اور اس نے غلہ پیدا کیا، ذو العصف، چھلکوں والا. عصف پتے کو بھی کہتے ہیں جو باریک غلاف ہوتا ہے ترکاری، جیسے گندم اور جو کے اوپر چھلکا ہوتا ہے. تو چھلکوں والے غلوں کو پیدا کیا اس نے. والریحان، ریحان کا معنی خوشبو بھی ہے اور مطلق رزق کو بھی. کوئی بھی کھانے کی چیز ہو پاکیزہ، جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہو، تو اس کو بھی ریحان کہا جاتا ہے. تو اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ دانے چھلکوں والے، والریحان، اور بقیہ کھانے کی چیزیں. اور ایک ترجمہ کیا گیا خوشبو سے بھی، قرآن میں یہ خوشبو کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. فروح وریحان وجنت نعیم، سورہ واقعہ میں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ریحان سے مراد کوئی مخصوص خوشبو نہیں ہے. ریحان کا مطلب جو بھی خوشبودار پودے ہوتے ہیں، خوشبودار کھانے ہوتے ہیں، یہ سب اس میں داخل ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جنات اور انسانوں، تم دونوں، کما کا مطلب تم دونوں، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، تکذبان، کذب یکذب تکذیبا، جھٹلانا. چونکہ جن اور انسان دونوں کو خطاب ہے اس لیے تثنیہ کا صیغہ لایا گیا، تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خلق الانسان، پیدا کیا اس نے انسان کو، من صلصال، صلصال کہتے ہیں کھنکھناتی ہوئی، اور الفخار جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا، اس کو آگ میں پکایا ہوا ہو. تو وہ چونکہ آگ میں پکائی بھی نہیں تھی، اس لیے کل فخار کہا، یعنی کاف تشبیہ کے لیے، یعنی آگ میں پکائی ہوئی مٹی کی طرح سلسال تھی وہ. تو کھنکھناتی کا مطلب کیا کہ بجنے والی، یعنی اگر اس کو دوسری مٹی پہ مارا جائے تو آواز آتی تھی. تو جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا، آگ پہ پکی ہوئی جیسے اینٹ، وہ تو بہت زور سے آواز مارتی ہے. تو یہ آگ پہ پکی ہوئی نہیں تھی، لیکن آگ پہ پکی ہوئی کی طرح مٹی تھی. اور سلسال اگر اس کو مارا جائے تو اس میں سے ایک آواز آتی تھی، جیسے کہ جب مٹی سخت ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ماریں تو وہ آواز آتی ہے اس میں سے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو فخار کی طرح تھی. فخار کا اردو میں کیا ترجمہ ہوگا، یہ یعنی پکی ہوئی مٹی سے ہم کر سکتے ہیں. وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا اس نے جنات کو، جان جنات کی جنس ہے، یعنی جنات کو. من مارج من نار، مارج کہتے ہیں شعلے کو جس میں دھواں نہ ہو. جب آگ جلتی ہے نا تو بہت صاف ستھری جب آگ ہوتی ہے تو اس میں، جیسے ہم گیس کا چولہا جب جلاتے ہیں تو کیسی پیور آگ نکل رہی ہوتی ہے جس میں گیس جل رہی ہوتی ہے. لکڑیاں جب ہم جلاتے ہیں تو اس میں دھواں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جو صاف ستھری آگ ہوتی ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا، تو یہ مراد ہے مارج، اس شعلے کو کہتے ہیں. من مارجن، اور جنات کو پیدا کیا اس نے آگ، من نارن، آگ کے، مارجن شعلے سے جس میں وہ صاف ستھرا شعلہ جس میں دھواں نہیں ہوتا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اے جنات اور انسانوں. رب المشرقین، دو مشرقوں کا مالک ہے، ورب المغربین، اور دو مغربوں کا مالک ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین، دو دریا چلا دیے. بحر سمندر کو بھی کہتے ہیں اور یعنی پانی کو بھی کہتے ہیں، دریاؤں کو بھی پر بھی اطلاق ہوتا ہے اس کا. تو یہاں مراد ہے دو پانی، چاہے وہ سمندر میں ہو چاہے وہ کہیں بھی ہو. مرج البحرین، دو دریاؤں کو ملا دیا اس نے. مرجا
یمرجو کا معنی ہوتا ہے ملانا، شاید یہ انگلش کا لفظ مرج اسی سے نکلا ہو، اللہ عالم۔ مرج البحرین، دو دریاؤں کو چلا دیا اس نے، یلتقیان، التقا یلتقی ملنا باب افتعال سے ہے، لقی یلقا لقاء کا معنی بھی ملنا، التقا کا معنی جب آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، تو یلتقیانی تثنیہ کا صیغہ ہے کہ دونوں ملے ہوئے ہیں، بینہما برزخون، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، لا یبغیان، بغا یبغی کا معنی سرکشی کرنا، تو یہ دونوں دریا سرکشی نہیں کرتے، دونوں پانی سرکشی نہیں کرتے، یعنی ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں، اپنے اپنے ٹریک پہ چلتے ہیں یہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یخرج منہما، ان دونوں دریاؤں سے یا ان دونوں پانیوں سے نکلتا ہے، اللؤلؤ موتی، والمرجان اور مرجان ایک مخصوص پتھر ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ، جواری اصل میں تھا جواری، یا تھا اس کو حذف کر دیا تو الجوار، تو جاریتن کی جمع ہے، اصل میں تھا جوارن، یا کو حذف کیا جاتا ہے نا، یعنی جاریتن کی جمع آتی ہے جوارن، جو ہوتی ہے اصل میں جواریون، تو یدعو یرمی والا قانون لگا، جوارین پھر التقاء ساکنین سے جوارن، اور پھر جب الف لام آیا تو تنوین بھی گر گئی تو الجوار۔ جو صرف زیادہ اچھی طرح سے پڑھے ہوئے وہ اسی طرح سے بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ جاریتن کی جمع، جاریہ کشتی کو بولتے ہیں، یا پانی میں چلنے والی جو بھی جہاز ہو، سمندر کشتی ہو، سب کو کہا، سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس کی جمع جواری۔ وَلَهُ الْجَوَارِ، اسی کے لیے ہیں یہ کشتیاں، المنشآت، اٹھی ہوئی، انشأ ینشئ، انشان کا معنی اٹھانا، پیدا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اٹھانے کے معنی میں بھی آتا ہے، کسی چیز کو آپ بلند کریں تو المنشأ، جس چیز کو اٹھایا جائے، المنشأتن، اٹھائی جانے والی چیز، اور اس کی جمع آتی ہے المنشآت، جو اٹھے ہوئے ہوتے ہیں بہت، یعنی کیونکہ بہت ساری ہوتی ہیں نا کشتیاں تو اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، فی البحر، سمندروں میں، کل اعلام، علم پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع اعلام، پہاڑوں کی طرح، مراد سمندری جہاز ہیں، یعنی اسی اللہ کے لیے ہیں یہ سمندر میں اونچے اونچے پہاڑوں جیسے جہاز۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ رحمان بہت اہم سورت ہے، اس میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کو، اپنے احسانات کو ذکر کیا، پھر جہنم کی کچھ ہولناکیوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، اور اس سورت کی امتیازی حیثیت کیا ہے کہ اس میں بار بار ایک لفظ کو اللہ نے دہرایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، لیکن کیسے انکار کرتے ہیں ہم نعمتوں کا۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، یعنی یہ کائنات ایک اتفاق کا نتیجہ ہے، اور حسن اتفاق ہے، یہ ایک حسین اتفاق ہے، حالانکہ اتفاق اتنا حسین ہوتا نہیں ہے، تو اس کو ایک حسین اتفاق کہہ دیا، بیوٹی آف نیچر کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی نیچر معلوم تھی کہ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے اور دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کے اپنے پیدا کرنے والے کو بھولے گا، اس لیے اللہ نے اس صورت میں اپنی نعمتوں کو بیان کر کے کہا کہ ایک نعمت، دو نعمت، یہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں جن کا تم انکار کر رہے ہو، تو کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کچھ لوگوں نے مان لیا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن پھر اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے، وہ بھی نعمتوں کے منکر ہیں۔ تو مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اس کائنات کے بننے کے پروسیس کو، اور اس میں جو انسان کو کروڑہا نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان تمام نعمتوں کو حسن اتفاق کہہ دیا۔ آج میں ویڈیوز دیکھتا ہوں نا، جو سائنسی ویڈیوز، تو ہر سائنٹسٹ ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے، کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا ہوا ہے، یہ خربوزہ کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا بن گیا۔ ہم جو خشکی پہ آئے ہیں تو اصل میں پانی میں تھے، تو پانی سے باہر جھانک جھانک کے دیکھا کرتے تھے، تو باہر کے انوائرمنٹ سے ہم متاثر ہونا شروع ہو گئے، اور ہماری باڈی نے اپنے آپ کو خشکی کے حساب سے ڈھالنا شروع کر دیا، لہذا ایوالو ہو کے ہم باہر آ گئے۔ تو کبھی مچھلیوں کو دیکھا آپ نے باہر آ کے اچھل اچھل کے وہ ایوالو ہونے کی کوشش کر رہی ہوں؟ خیر میں اس بحث میں ابھی نہیں جاتا۔ تو ہر چیز کو ایوالو ہونے کے کھاتے میں ڈال کے حسن اتفاق قرار دے دیا۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، یہ اتنا حسین اتفاق کبھی بھی اتفاق سے ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ تم نے بولنا کیسے سیکھ لیا؟ تم کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیسے ہو گئے؟ پہلی مرتبہ تو کوئی سیل تو پیدا ہوا ہوگا نا،
اگر آپ آدم علیہ السلام کے مٹی سے پیدا ہونے کو نہیں مانتے تو کوئی چیز تو مٹی سے اور پانی سے پیدا ہوئی ہوگی نا پہلی مرتبہ، وہ کیسے پیدا ہو گئی؟ تو بیسیوں نہیں کروڑوں اعتراضات ہوتے ہیں اس خدا کے انکار پر اور خدا کی نعمتوں کے انکار پر. اس لیے اللہ نے اس صورت میں تو بار بار ایک لفظ کو دہرایا ہے کہ بھئی اس نعمت کو نہیں، اس نعمت کو نہیں، کس کس کو جھٹلاؤ گے. اور شروع صورت کی اللہ کے اس نام سے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، الرحمن. کیونکہ کافر جب خدا کا انکار کرتا ہے، ایتھیسٹ جب خدا کا انکار کرتا ہے تو اصل میں وہ اللہ کی رحمتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے، نعمتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کو اللہ کے نام رحمان سے پہچانو کہ اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ صرف اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا، اس کا رحمان ہونا بھی ثابت ہوتا ہے ان نعمتوں سے. اس لیے اللہ نے اس سورت کو شروع کیا الرحمن. رحمان جو ہے علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. سب سے پہلی نعمت اللہ نے قرآن ذکر کی، یعنی تخلیق انسان سے بھی پہلے. حالانکہ انسان تو پہلے پیدا ہوا ہے اور پھر اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا، لیکن اللہ نے خلق الانسان کا تذکرہ بعد میں کیا، علم القرآن کا پہلے کیا. اس لیے کہ اگر اللہ انسان کو قرآن نہ سکھاتے تو شاید آج میں بھی ایتھیسٹ کی طرح ملحد ہوتا اور یہی باتیں کر رہا ہوتا کہ ہم سب خود بخود بنے. تو اس لیے اللہ کا انسانوں پر جو احسان ہے نا، وہ وحی کی تعلیمات ہیں کہ وحی کے ذریعے اس نے پیغمبروں کے ذریعے بھیج کے انسان کو ہدایت دی ہے. اگر وحی نہ ہوتی تو انسانوں سے بڑا درندہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا حیوان اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو روحانی انعام ہے نا، اس کا پہلے تذکرہ کیا، اور تخلیق کا، انسان کو پیدا کرنے کا بعد میں تذکرہ کیا کہ پیدا کرنا یہ اصل انعام نہیں ہے. پیدا کرنے کے بعد تمہیں ہدایت دینا، گائیڈنس تمہارے لیے مہیا کرنا وحی کے ذریعے، کیونکہ وحی کے نور کے بغیر انسانی عقل گمراہی ہے. اسی عقل نے ہومو سیکسولیٹی کو دنیا میں پروموٹ کیا، اسی عقل نے زنا کو لیگل کیا، اسی عقل نے شراب کو لیگل کیا، اسی عقل نے والدین کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو لیگل کیا. تو خالی عقل سے آپ فیصلے کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کچھ وقت میں بہن سے شادی کو بھی یہ لوگ الاؤ کر دیں اور مقدس رشتوں کی بھی دھجیاں اڑا دیں یہ لوگ. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الرحمن، رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا ہے. تو قرآن تو ہے، لیکن قرآن سے پہلے جو قومیں گزری ہیں تو ان کو تورات سکھائی، ان کو انجیل سکھائی، آدم علیہ السلام کی وحی اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے سکھائے. لیکن چونکہ یہ قرآن اس امت پہ نازل ہو رہا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کا تذکرہ کیا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، یہ ایک مادی نعمت تھی. علمہ البیان، اور انسان کو بولنا سکھایا. دنیا میں کوئی مخلوق اس طرح سے اپنی بات کو ایکسپلین کر کے دوسرے تک نہیں پہنچاتی جیسے انسان پہنچا دیتا. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے. جانور مخصوص آوازوں سے ایک مخصوص پیغام دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا بھی اور بولنا بھی سکھایا اس کو، جس سے وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا دیتا ہے. الشمس والقمر بحسبان، انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، کیسے اسپیڈ کے ساتھ اپنی زبان کو گھما گھما کے وہ اپنی باتوں کو پیرو رہا ہوتا ہے الفاظ کی لڑی میں، اور کیسے دوسرے کے کان تک پہنچا رہا ہوتا ہے، کیسے وہ شخص، سامنے والا شخص اس کی بات کو کیچ کر کے اس کی بات کا مطلب سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل. اور اس کائنات میں بھی ہمیں ایک خوبصورت ترین مینجمنٹ نظر آتی ہے. وہ مینجمنٹ میں چونکہ سورج اور چاند ہمیشہ نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہکشائیں اور جو آگے جو آج سائنس بہت کچھ دریافت کر رہی ہے، ان کی باریکیوں کو اللہ نے بیان نہیں کیا اس موقع پہ. وہ چیز بیان کی ہے جو ایک گنوار اور جاہل اور پینڈو جو بیچارہ بالکل دیہاتی ہو اس کی سمجھ میں بھی آسانی سے آ جائے. جاہل سے میری مراد یہ ہے کہ جو جدید سائنسی علوم سے غافل ہے. تو ہر شخص کی، کیونکہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، جو سائنسی باریکیوں کو نہیں جانتے ان کے لیے بھی قرآن نازل ہوا. اس لیے اللہ نے ایک علامت کے طور پر دو یعنی اجسام کا ذکر کیا، الشمس والقمر بحسبان. فرمایا سورج اور چاند ایک حساب سے. کیسے ہو سکتا ہے اتنی خوبصورت مینجمنٹ کہ سورج اور چاند کی ایک مخصوص دائرے میں چلتے چلے جا رہے ہیں، اربوں خربوں سال سے اپنے ٹریک سے دائیں بائیں ذرا بھی نہیں ہٹتے. تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. وہی بات ہے کہ اتنا خوبصورت اتفاق سے نہیں ہو سکتا. والنجم والشجر یسجدان، فرمایا جو بیلیں ہیں بغیر تنے کے درخت اور تنے والے، یہ سب اس کو سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو حقیقت میں سجدہ کر رہے ہیں جن کے سجدے کا ہمیں علم نہیں ہے، یا اس سے مراد ہے اطاعت. جس فطرت اور نیچر کے راستے پر اللہ نے ان کو ڈال دیا وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں. بیل کو آپ دیکھیں نا، بیل کا کام ہوتا ہے اوپر جانا. کیسے وہ تھوڑی سی رسی تلاش کر رہی ہوتی ہے
اور جہاں کوئی رسی اس کو ملی یا تنا ملا تو ایسے لپٹ لپٹ کے اوپر جاتی ہے جیسے یہ جو K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیوں پہ چڑھنے والے نہیں اوپر جا رہے ہوتے، تو اس طرح سے یہ اوپر جانا شروع کر دیتی ہے۔ تو یسجدان یعنی وہ دونوں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ درخت بھی ایک خاص ٹائم تک بڑھے گا، پھر پھول نکلیں گے، پھر پھل پیدا ہوں گے، تو ایک خاص ٹریک پہ اللہ نے ان سب کو چلا دیا اور وہ گردن جھکا کے چلے جا رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اس نے بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ترازو رکھ دیا اس نے۔ وضع کہتے ہیں کوئی بھی چیز رکھنا یا کسی بھی چیز کو ایجاد کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ واضع لغت نے یہ لفظ وضع کیا ہے، یعنی اہل لغت نے یہ لفظ ایجاد کیا ہے، تو ایجاد کے معنی میں بھی ہے، بہت سارے معنی میں۔ اس نے ترازو رکھ دیا یعنی پیدا کیا ترازو۔ ترازو سے یہاں مراد کوئی بھی چیز جو حق اور باطل کو ناپنے کا پیمانہ ہو، صحیح اور غلط کو ناپنے کا پیمانہ ہو، ہر طرح کے پیمانے کو، معیار کو میزان کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز جس کے ذریعے انصاف ہو سکے، کوئی تو کرائٹیریا ہوتا ہے نا جس کے ذریعے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ عدل ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو وزن کرنے کا آلہ، کس چیز میں کتنا وزن ہے، کون سی چیز کتنی ویلیویبل ہے، یہ ان تمام معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے میزان رکھ دیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کیوں رکھا؟ لام محذوف ہے یہاں پہ، لی اللہ، تاکہ اس لیے کہ لا تطغوا فی المیزان، تم چیزوں کو تولنے میں سرکشی مت کرو، طغیان مت کرو۔ کیا مطلب؟ حد سے زیادہ یا حد سے کم۔ اس میں یہ عام ترازو بھی داخل ہے کہ آپ لوگوں سے چیزیں یعنی پیسے لیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں اس میں، یا پیسے لیتے ہوئے پورے پیسے وصول کرتے ہیں، جب ان کو کوئی چیز تول کے دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں آپ۔ حالانکہ اللہ نے ترازو اس لیے بنایا ہے کہ جب دینے والے کو اس کا یعنی لینے والے کو اس کا حق دیا جائے تو وہ حق بھی پورا تول کے دیا جائے۔ یہ ترازو اسی لیے تو تھا۔ آپ نے ترازو میں باٹ چینج کر دی ہے، اس میں گڑبڑ کر دیا آپ نے۔ یہی مضمون قرآن میں دوسرے مقام پر ہے نا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو کہیں بھی ایگریمنٹ جب آپ کا ہوتا ہے، آپ سامنے والا شخص اپنے حصے کا کام پورا کر دیتا ہے لیکن آپ اس کو پورا حق نہیں دیتے۔ سرکاری اداروں میں آپ دیکھ لیں، وہاں بھی اللہ تطغوا فی المیزان کے حکم کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ آپ دیر سے پہنچ رہے ہیں لیکن تنخواہ پوری کر لے رہے ہیں، گورنمنٹ نے آپ کے ذمہ جو کام لگایا اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، تنخواہیں آپ پوری لے رہے ہیں۔ آپ اسکول ٹیچر ہیں، بچوں کو پڑھانے میں آپ خیانت کر رہے ہیں لیکن آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں۔ تو اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے، یعنی اللہ نے دنیا میں عدل رکھا ہے اور عدل کو ناپنے کے پیمانے بھی رکھے ہیں۔ وہ پیمانے زمانوں کے حساب سے چینج ہو سکتے ہیں۔ عقل بھی ایک پیمانہ ہے جو آپ کو بتاتی ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن آپ کی عقل آپ کے حق میں تو بڑا زبردست فیصلہ کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، جب دوسروں کے بارے میں وہ عقل غلط فیصلہ کر رہی ہوتی ہے تو یہ بھی لا تطغوا فی المیزان میں داخل ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ عالمی طاقتیں جب غزہ کے مظلوم بچے قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، معذور ہو رہے ہیں، تو وہاں ان کی عقل خاموش ہو جاتی ہے، اندھی ہو جاتی ہے۔ اور جب انہی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو احکام دیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور دین اسلام دیا، وہ تہذیب اور شائستگی کا نام ہے۔ نماز میں ہم با ادب طریقے سے نہا دھو کے غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے آتے ہیں۔ چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے نماز میں، میلے کچیلے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور ایک ڈسپلن کے ساتھ صفوں میں صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ذکر جب ہم کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے جہرن ذکر کو پسند نہیں کیا، آہستہ اللہ کا نام لو، آہستہ، تاکہ دیکھنے میں دیوانے نظر نہ ہو، آہستہ ذکر کرو۔ زکوٰۃ کا نظام دیا، انتہائی شائستگی کے ساتھ پیسے نکال کے کسی غریب کے ہاتھ میں تھما دو۔ لیکن دنیا میں جب بھی کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو کبھی کبھی اس پہ دیوانے پن کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی کبھی جنون اور دیوانگی بھی اس پہ سوار ہوتی ہے۔ ایسا محبوب جو ہمیشہ ڈسپلن سے آئے اور ایک نظم و ضبط کے مطابق اپنی محبوبہ کو ٹائم دے کے واپس چلا جائے، ایسے محبوب سے محبوبہ کو تھوڑے دنوں میں نفرت شروع ہو جاتی کہ محبت میں بھی نظم و ضبط نہیں، چھوٹتا ہی نہیں۔ دیوانگی جو ہے، دیوانہ ہو جانا محبت میں، یہ بھی محبت کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز دی، نظم و ضبط ظاہر ہوتا ہے نماز سے، ضبط کرنے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ، روزہ، یہ سارے وہ احکام ہیں جس سے دیوانہ پن ظاہر نہیں ہوتا۔ حج ایک اللہ نے ایسی عبادت دی جو شروع سے لے کر آخر تک دیوانگی اور مجنون اور جنون کا نام ہے۔ میں سارے کام ایسے ہوتے ہیں
کہ جیسے کوئی شخص اپنے محبوب کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہو. شروع سے لے کے آخر تک حج کی ابتدا ہوتی ہے احرام باندھ کے تلبیہ پڑھ کے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں خود بھی اور میرے ساتھی جو میرے ساتھ حج کریں گے عمرہ کریں گے ان کو بھی حکم دوں کہ جب میں لبیک اللہم لبیک کہوں تو اپنی آواز کو اونچا کروں, آہستہ آواز سے نہ پڑھوں. چیخنا, چلانا, آوازیں اونچی کرنا یہ دیوانوں کا کام ہے یا نہیں ہے؟ ایک موقع پر صحابہ کرام زور سے اللہ اکبر پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اپنی آواز کو پست کرو, اس لیے کہ تم جس ذات کو سنا رہے ہو وہ معاذ اللہ بہرا نہیں ہے, وہ سنتا ہے, آہستہ سے بھی سن لے گا. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ آہستہ سے بھی سن لے گا تو لبیک اللہم لبیک بھی تو آہستہ سے پڑھا جائے تو وہ سن لینا چاہیے اس کو. مجھے پھر وہی محسوس ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا. بات آ رہی ہے بھائی سمجھ میں؟ لبیک اللہم لبیک بھی تو اللہ آہستہ سے بھی سن لیتے ہیں نا. زور سے پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ دیوانگی کے اظہار کے لیے, دیوانگی کے اظہار کے لیے, محبت کا اظہار برسر عام کیا جا رہا ہے. لبیک اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں تیرے گھر کی زیارت کے لیے. میں اپنے گھر سے نکلا, آج میں نے احرام کی پابندیوں میں آ گیا. احرام ایسے ہے جیسے تکبیر تحریمہ کہہ کے انسان نماز کی پابندیوں میں آ جاتا ہے, ایسے ہی حج کی تکبیر تحریمہ تلبیہ ہے. لبیک کہہ دیا میقات سے پہلے, اور اللہ نے بتا دیا کہ میرا جو گھر ہے وہ تو بیت اللہ کی 4 دیواری ہے, لیکن چوکھٹ کے بھی آداب ہوتے ہیں. آپ صدر مملکت سے اسلام آباد ملنے کے لیے ان کے گھر پہ جائیں, گھر جانے سے پہلے ہی بہت کچھ شروع ہو جائے گا. اسلام آباد کے بارڈر پہ ہی چیکنگ شروع ہو جائے گی. یہ ممنوع چیزیں نکال کے باہر رکھیں. اس کے بعد پھر آپ پہ خوف کے آثار طاری ہوتے چلے جائیں گے. بھئی اسمبلی ہاؤس قریب آ رہا ہے. اللہ رب العزت کا گھر بہت سیدھا سادہ 4 دیواری, نہ اس میں صوفے, نہ اس میں سونا, نہ چاندی, کچھ بھی نہیں. بتا دیا میرا گھر ہے, جس کو قبول کرنا ہے اسی طرح کر لے, جس کو قبول کرنا ہے ماننا ہے اسی طرح مان لے. عبادت گاہ تو ایسی ہونی چاہیے نا, سونے کی بنی ہوئی ہونی چاہیے, اس میں خوب ہیرے جواہرات کے کام ہونے چاہیے. خوب اللہ کا گھر تو ہمارے گھر جب 1000 گز کے ہوتے ہیں تو اللہ کا گھر تو کم از کم 4000 گز کا ہونا چاہیے تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ نے اپنا گھر کیسا بنایا؟ بمشکل کتنے گز کا ہے بھائی؟ بیت اللہ کتنے میٹر ہے؟ چند میٹر ہے, چند گز ہے. یعنی اتنا پلاٹ اگر ہم یہاں خریدنا چاہیں تو غریب سے غریب آدمی بھی آسانی کے ساتھ خرید سکتا ہے. پھر اس میں ڈبل منزلہ نہیں ہے, ایک ہی منزلہ ہے, 4 دیواری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تو گارے کی مٹی سے بنا دیا تھا کچا, بارش آتی تھی دیواریں گر جاتی تھی, اتنا کچا گھر پھر دوبارہ بنایا جاتا تھا. اب سعودی حکومت نے اس پہ کوئی ذرا سونے وونے کے دروازے لگا دیے, ورنہ بہت سادہ گھر تھا. تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرا گھر ہے, اس کے آداب بہت سخت ہیں. اسلام آباد میں کسی وزیر اعظم یا صدر کے ہاؤس میں آپ جانا چاہیں تو اس کے آداب اتنے سخت نہیں ہیں, یہاں کے آداب بہت زیادہ سخت ہیں. تو میقات اللہ کی چوکھٹ ہے, چوکھٹ اللہ کا ایریا شروع ہو گیا, وہاں سے خالق کائنات کا علاقہ شروع ہو گیا. دنیا میں کوئی مقام, کوئی جگہ اتنی مقدس اور اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا اللہ کا گھر اور اس کی چوکھٹ. اس لیے اس کے آداب بہت سخت ہیں. یہ مسئلہ خوب سمجھ لیجئے کہ جو شخص بھی مکہ جانے کا ارادہ کرتا ہے کسی بھی نیت سے, چاہے تجارت کے لیے جا رہا ہو, چاہے اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جا رہا ہو, شریعت کا حکم ہے کہ وہ میقات کو احرام کے بغیر کراس نہیں کر سکتا. اسے پہلے میقات سے پہلے لبیک پڑھ کے احرام باندھنا پڑے گا, اس کے بعد بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کرنا پڑے گا, اس کے بعد اپنے کسی رشتہ دار سے جا کے مل سکتا ہے, کوئی خرید و فروخت کا کام کر سکتا ہے. آج یہ بھی ایک بدعت دیکھنے میں آ رہی ہے سعودی عرب میں, لوگ مکہ آتے جاتے ہیں بغیر احرام کے. اللہ کا گھر ہے, وہ کوئی تجارت کی جگہ نہیں ہے, تجارت اس میں دوسرے درجے میں ہے. پہلے کیا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے. احرام کی پابندیوں کے بغیر آپ میقات کو کراس نہیں کر سکتے. اللہ کی چوکھٹ ہے, اس کے آداب ہیں. مکہ اس روئے زمین پر سب سے مقدس شہر ہے, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برد اللہ کہا, اللہ کا شہر. تو اللہ تعالیٰ حاجی سے سب سے پہلے زور سے تلبیہ کہلواتے ہیں, لبیک اللہم لبیک. بہت سے لوگ
جو یہاں بہت چیختے چلاتے ہیں، اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، وہاں جا کے ان کی آواز منحنی اور باریک سی ہو جاتی ہے، انہیں زور سے لبیک کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو بھائی ایسے موقع پہ لوگوں کی پرواہ نہ کیا کرو، اللہ کو ایسے موقع پہ دیوانہ پن پسند ہے، حج نام ہے دیوانگی کا، زور سے تلبیہ پڑا کرو، اس کا معنی اور مفہوم سوچ کے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، آج تک کبھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد، یا غوث آدم مدد، یا فلاں مدد، نہ نہ نہ، ہمیشہ تجھی سے مانگا، اور کسی مزار پہ نہیں کیا میں کبھی منتیں ماننے کے لیے۔ جو حاجی مشرک ہوتا ہے نا، وہ حج بھی کرتا ہے اور فلاں پاپا کے مزار پہ بھی جاتا ہے، تو اللہ کو ایسا آدمی پسند نہیں ہے کہ تو ادھر ہی کلفٹن میں چلا جایا کر، تو غازی بابا کے مزار پہ جایا کر، یہاں نہ آیا کر۔ تو جب حاجی یہ کہتا ہے لا شریک لک، اے اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کیا مطلب؟ تیرے گھر جیسا تقدس میرے دل میں کسی اور جگہ کا نہیں ہے، صرف یہاں آتا ہوں زیارت کے لیے، یہاں آتا ہوں طواف کے لیے، اور کسی جگہ نہیں جاتا طواف کے لیے۔ تو حاجی یہ اقرار کرنے کے بعد اس پر پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکہ یہ اللہ کا شہر ہے، یہاں کسی نفس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، یہاں کسی درخت کو اکھاڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کسی کے گھر چلے جائیں اور اس کے گھر جا کے چیزوں کی سیٹنگ دائیں بائیں کرنا شروع کر دیں، اسے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ گئے کسی کے گھر، دراز کھول کے دیکھ رہے ہیں، جیسے آج کل بعض لوگ کرتے ہیں، میزبان جیسے ہی اندر گیا نا، دراز کھول کے دیکھا اندر کیا پڑا ہوا ہے۔ میں تو بھگتتا رہتا ہوں نا، ہر قسم کے آدمی آتا ہے ہمارے ہاں، تو میزبان کو یہ چیز برداشت ہوتی ہے؟ میزبان چاہتا ہے بھائی آپ آئیں، بیٹھک میں بیٹھیں، اچھے بچوں کی طرح چائے پئیں اور نکل جائیں۔ تو اللہ کا جو شہر ہے اس کی عظمت کیا ہے؟ کسی درخت کو اکھاڑنے کی اجازت نہیں۔ اور آج تو بیت اللہ کی حدود میں، حدود حرم میں لوگوں کے گھر مکانات بن گئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب اور بہت سے فقہا کا مذہب یہ ہے کہ حدود حرم میں کوئی اپنی ذاتی ملکیت کی کوئی چیز نہیں بنا سکتا۔ جیسے مسجد اگر کوئی چاہے کہ مسجد میں میں کونے میں اپنا ایک ذاتی کمرہ بنا لوں، کیا اجازت ہوگی اسے؟ یہ تو وقف ہے۔ تو فرماتے ہیں حرم اور اس کی حدود یہ وقف ہے اللہ کے لیے، اس میں اگر کوئی کمرہ یا رہائشی چیز بنائے گا تو حاجیوں کے لیے، ذاتی نفع کے لیے نہیں بنا سکتا۔ جاتے ہی سب سے پہلے مجھے اس موقع پر وہ امرؤ القیس کا شعر یاد آتا ہے۔ امرؤ القیس ایک بہت بڑا عاشق گزرا ہے لیلا کا، جس کے اب بڑے قصے سنائے جاتے ہیں۔ لیلا مجنو جو تھا نا، اس کا یہ امرؤ القیس ہی تھا۔ تو امرؤ القیس ایک شعر کہتا ہے، امر من الدیار دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ کہتا ہے کہ اے لوگو، میں جو لیلا کے گھر کے گرد گھومتا ہوں، چکر لگاتا ہوں، جس آدمی کو محبت ہوتی ہے نا، اس میں دیوانہ پن بھی جھلکتا ہے تھوڑا تھوڑا، ایسی محبت کہ وہ محبت آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکالے اور آپ کو دیوانہ نہ بنائے، ایسی خشک محبت کسی کو پسند نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے میاں اتنے نیک، اتنے شریف ہیں کہ آج تک کبھی جذبات سے مغلوب ہو کے یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے۔ ایک یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ البتہ خرچے پورے کرتے ہیں، وقت پہ ساری چیزیں لا کے دے دیتے ہیں، سارے حقوق، ساری ذمہ داریاں، مگر یہ کہ ان کی میں ایسا نہیں کبھی خوش ہو کے کوئی گفٹ دے دے، جذبات میں آ کے کہہ دیں آپ سے محبت ہے، ان کو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو یاد رکھو، جیسے دنیا میں جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے میرے محبوب میں کچھ جذبات بھی ہونے چاہیے، کچھ تھوڑی سی جذباتیت بھی جھلکنی چاہیے۔ تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں کچھ محبت کے جذبات بھی ہونے چاہیے۔ تو امرؤ القیس جو شاعر ہے نا، وہ کیا کہتا ہے، امر من الدیار دیار لیلا، لوگوں میں لیلا کے در و دیوار کے قریب سے گھومتا ہوں، گشت کرتا ہوں، وقبل ذا الجدار وذا الجدار، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ اب لوگوں کو تو سوال اشکال ہوگا نا، جن کے دل میں محبت نہیں ہے لیلا سے، ان کو تو اشکال ہوگا کہ اس کا دماغ خراب ہے، سارا دن گلی کے چکر لگاتا رہتا ہے اور سارا دن کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے، کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے۔ اب جس کے دل میں لیلا سے محبت نہیں ہوگی، بتاؤ اس کو اشکال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لوگ پوچھیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہے، کیا چاہیے تجھے؟ وہ جواب میں کہ لیلا چاہیے۔ تو کہ لیلا چاہنے کے لیے دیوار کو کیوں چوم رہا ہے، ادھر کیوں کھڑا ہے، ادھر کیوں کھڑا ہے؟ ہمارا دور ہوتا تو ہم کہتے بھائی مس کال دے کے بلا لو، ایس ایم ایس کر لو، واٹس ایپ پہ بات کر لو، ادھر ادھر گشت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر کوئی ذریعہ نہیں ہے تو جاؤ گھر جا کے آرام کرو۔
لیلا نے تو اپنا دیدار کرانا نہیں ہے، تو اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، دھوپ میں پسینہ بہا رہا ہے، کیا فائدہ اس کا؟ تو شاعر یہی جواب دے رہا ہے، ان اشکالات کا جواب دے رہا ہے کہ لوگوں تمہیں لیلا سے محبت نہیں، تمہیں محبت کا پتہ نہیں ہے کہ محبت کیا کچھ کراتی ہے انسان سے. جس کو نہیں ہے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، جس کو ہے وہ سارے یہ کام بغیر سمجھے کرنا شروع کر دے گا جو میں کر رہا ہوں. کہہ رہے امر من الدیاری دیاری لیلا، میں لیلا کے در و دیوار کے قریب سے گھومتا ہوں. اقبل ذل جدارا وذل جدارا، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. وما حب الدیاری شغفن قلبی، لوگوں اتنا احمق اور اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ دیواروں سے محبت ہو گئی ہے، مجھے عشق ہو گیا ہے. دیوار سے، مٹی اور گارے سے کبھی کسی انسان کو محبت نہیں ہوتی. ولیکن حب من سکن الدیارا، اصل بات یہ ہے کہ ان دیواروں کے پیچھے میرا محبوب رہتا ہے، اس محبوب سے محبت نے مجھے ان دیواروں کو بھی میری نظر میں محبوب بنا دیا ہے. کیونکہ ان دیواروں کی نسبت کس طرف ہے؟ اس محبوب کی طرف ہے. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز اور ہر ادا سے محبت ہونے لگتی ہے، اور اگر نہیں ہے محبت اس کا مطلب اسے اس انسان سے ہی محبت نہیں ہے. ساری زندگی جو یہاں 5 نمازیں پڑھتا رہا، اللہ کے گھر میں سجدہ کرتا رہا، رمضان کے روزے رکھتا رہا، اسے جب یہ علم ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا اور وسائل دے دیے، بلاتے تو اللہ سب کو ہیں، کسی کو آنے کی طاقت دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے، تو وسائل دے دی اللہ تعالیٰ نے، تو اسے بیت اللہ کے طواف میں وہ مزہ آتا ہے جو امرؤ القیس کو لیلا کے در و دیوار کے گرد چکر لگانے میں مزہ آ رہا تھا، اس سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے. بیت اللہ کا طواف یہ دیوانگی کا ایک اظہار ہے، محبوب کے در و دیوار کے گرد گھومنا، چکر لگانا. اور عجیب بات ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں، حدیث میں آتا ہے کہیں بھی مسجد میں جائیں تو تحیت الوضو، تحیت المسجد پڑھے، پہلے 2 رکعت ہے نا. لیکن جب آپ مسجد حرام میں جائیں گے تو تحیت المسجد نہیں ہے، مسجد حرام میں تحیت المسجد نہیں ہے، کیونکہ مسجد حرام کی سب سے بڑی عبادت بیت اللہ کا طواف، یہی تحیت المسجد ہے. سب سے پہلا کام مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، سب سے محبوب عبادت. اس طواف کے بغیر نہ حج قبول ہوگا نہ عمرہ قبول ہوگا. اور طواف کے بعد سعی ہے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے لیے قربانی دی تو اللہ تعالی حاجی کو چکر لگواتے ہیں وہاں پہ، یہ بھی دیوانگی ہے، کیونکہ حضرت حاجرہ اللہ کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی. کوئی عورت اپنے بچے کو کسی کی محبت میں جنگل میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. آج تک آپ نے کسی محبوب کو دیکھا؟ یہ جو بھوک ہڑتال کرتے ہیں نا، یہ چپ کے کھا رہے ہوتے ہیں، بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے، جب کیمرے کے سامنے بسکٹ نہیں ہوتے، باقی جیسے ہی کیمرہ ہٹا چلو بھائی شروع. مرتا کوئی نہیں ہے، کسی کی محبت میں بھوک سے مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. حضرت حاجرہ اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ بیت اللہ میں موت کے لیے تیار تھی، موت کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب چھوڑ کر جا رہے تھے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بار بار پوچھ رہی ہیں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے. فرمایا صرف یہ بتا دیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ کی طرف سے. حضرت حاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ کو حضرت حاجرہ کی قربانی کتنی پسند آئی، صفا اور مروہ کے پہاڑ پہ دوڑی ہیں تو حاجی کا حج قبول نہیں ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا اور مروہ کے پہاڑ پہ دوڑے ہیں، حضرت ابو بکر بھی دوڑے ہیں، حضرت عمر بھی دوڑے، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، عبداللہ ابن مسعود بھی، عبداللہ ابن عمر بھی، بڑے بڑے صحابہ، تابعین، امام ابو حنیفہ بھی، امام شافعی بھی، امام احمد ابن حنبل بھی، امام مالک بھی، امام بخاری بھی، امام مسلم بھی، جنید بغدادی بھی، شیخ عبد القادر گیلانی بھی. کوئی ولی اللہ ایسا نہیں ہے جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے گیا ہو اور حضرت حاجرہ کی طرح پہاڑ پہ اس نے دوڑ نہ لگائی ہو، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ میں یہاں چکر نہیں لگاؤں گا. کیوں میرے بھائی؟ اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں قربانی کی قدر ہے، قربانی کی. ایک عورت نے اللہ کی خاطر اپنی اور اپنے بچے کی قربانی دی، اللہ نے اس کی قربانی کو کیسا اللہ نے اس کی قربانی کی قدر کی ہے. تو بیت اللہ جب صفا اور مروہ کی بھاری دوڑ لگاتا ہے، چکر لگاتا ہے، اس کے دماغ میں یہ